کہ آپ نے کتنا کمایا اس پلیٹ فارم سے؟ $1,00,000 سے بھی زیادہ کما چکے ہیں. بلکہ یار ہم یہ بتا دیتے کہ اس وقت جو آپ اسکرین پہ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی جو انہوں نے مجھے شیئر کی تھی، تو اگر ہم اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر لیں تو یہ 2,80,00,000 روپے بنتا ہے کہ شروع کہاں سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس سکلز نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اگر اسکل نہیں ہے نا، تھوڑا مائنڈ یوز کریں، آؤٹ سورسنگ کریں. السلام علیکم، دس از اسماعیل بلاگر اور ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں جو کہ آن لائن ارننگ کے حوالے سے ہے. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے گیسٹ سے ملانے جا رہا ہوں جس نے 2,80,00,000 روپیہ پاکستان منتقل کیا ہے، اور وہ بھی لیگل طریقے سے. بندہ کون ہے، کیا کام کرتا ہے، وہ تمام تر ڈیٹیل تو آپ لوگ جانیں گے، لیکن اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ آج کی ایپیسوڈ جو ہے یا آج کی جو ویڈیو ہے اس میں بہت کچھ آپ سیکھنے والے ہیں. کیونکہ جس پلیٹ فارم پہ ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں پاکستان میں بہت کم لوگ اس پہ کام کرتے ہیں. سو اٹ مین کہ آپ کے پاس بہت بڑی اپرچونٹی ہے، آپ اس مارکیٹ پہ سٹارٹ لے سکتے ہیں. آئی ایم 100% کانفیڈنٹ کہ ان سے زیادہ بہتر طریقے سے پلیٹ فارم کو کوئی پاکستان میں ڈسکس نہیں کر سکتا، اس حوالے سے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ان لوگوں میں ہے جب یہ شروع ہوا تھا تو اس ٹائم سے انہوں نے جوائن کیا تھا اور ابھی تک فاؤنڈرز کے ساتھ خود ہی کنیکٹڈ ہے. تو چلیے وداؤٹ فردر ڈیو آپ کو لے کے جاتے ہیں، ان سے ملاتے ہیں. تو میں ویلکم کرتا ہوں احمد شہزاد کو اپنی اسٹوڈیو میں. آئی ہوپ کہ آپ خیریت سے پہنچے ہوں گے اور آئی ایم شیور کہ آپ ایکسائٹیڈ ہوں گے اپنی جرنی شیئر کرنے کے لیے. تھینک یو فار ویلکمنگ می ان دا اسٹوڈیو. احمد شہزاد سامل فرام تحصیل منکیرا، ڈسٹرکٹ بکر. صحیح. تو سامل پہ ہماری کافی ڈسکشن ہوئی، لیکن یہ نام مجھے یاد نہیں ہے. میں نے کہا چلے آپ سے خود ہی آپ اس کو پروناؤنس کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. سو آپ بیسیکلی بلانگ کرتے ہیں ٹو تحصیل منکیرا، ڈسٹرکٹ بکر. اور رہتے کہاں پہ ہیں؟ رہتے ادھر ہی ہے، مطلب منکیرا تحصیل میں. رائٹ. تو ابھی تو آپ واقع سے ہو گئے ہیں. ادھر بھی ہے گھر ہے. اچھا. لیکن زیادہ تر ادھر ہی رہتے ہیں. صحیح. سو واقع آپ آئے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے؟ مطلب ٹیکنالوجی کی وجہ سے، ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے، یا بس ویسے ہی؟ نہیں، ٹور تھا فیملی کے ساتھ. اچھا. تو اس کے لیے آیا اور ادھر. صحیح. تو چلیے اب ہم جاتے ہیں فیلڈ کی طرف. اور آئی ایم 100% شیور کہ آپ جس پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں اس کو آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے کوئی ایکسپلین نہیں کر سکتا، کیونکہ میں خود آپ کا کلائنٹ رہ چکا ہوں اور پتہ نہیں تھا، قسمت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا. تو کلائنٹ سے ہوتے ہوتے ہمارا تعلق جو ہے وہ واٹس ایپ تک آ گیا، واٹس ایپ سے فزیکل جو ہے ہمارا ایک کنیکشن بن گیا ہے. سو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آپ کا بیسک ایجوکیشن کیا ہے اور آن لائن فیلڈ کی طرف آپ کا رجحان کیسے بنا؟ بیسیکلی آئی ایم کمپیوٹر گریجویٹڈ، اور بیسیکلی جو رجحان میرا ہے نا کمپیوٹر میں، سب سے پہلے جو ہے کمپیوٹر کا مجھے پتہ نہیں تھا، بالکل بھی میں نا آشنا تھا کمپیوٹر سے. میرے بڑے بھائی ہیں تو ان کے کچھ فرینڈ تھے، ہمارے کلاس فیلو تھے، تو ان کے گھر میں وہ جاتے تھے، ادھر ایک گیم تھی کرکٹ والی، تو وہ کھیلتے تھے کمپیوٹر پہ. انہوں نے مجھے آ کے بتایا بھائی یار اس طرح کرنا ہے، کمپیوٹر لینا ہے، اس پہ ایک گیم کھیلنی ہے بھائی، وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. ان دنوں میں ہمارے فنانشیل جو حالات تھے بالکل اتنے نہیں تھے کہ ہم کمپیوٹر کو افورڈ کر سکتے. ٹھیک ہے. بالکل جو ہے نا بیکورڈ فیملی سے ہمارا تعلق تھا. بالکل اس طرح ہے کہ ہم جو پڑھ رہے تھے نا ادھر تحصیل منکیرا شہر میں، تو وہ ہمارا اپنا گھر نہیں تھا، کسی کے گھر میں رہ کے پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو کمپیوٹر کا اس نے بتایا مجھے، میں نے بھائی سے کہا، بڑا بھائی تھا وہ کام کرتا تھا ٹھیکیدار کے ساتھ، بھائی یار کمپیوٹر چاہیے، اتنے پیسے ہیں، 6-7 ہزار اتنے کا ہے. تو اس نے کہا نہیں بھائی پیسے نہیں ہیں. بالکل. جو ان دنوں میں ہم شہر میں رہ رہے تھے، اس وجہ سے ہمیں تھوڑا ایج تھا کہ ہم وہاں پہ نا ڈفرینٹ جو ہے نا کام کرتے تھے. تو ان دنوں میں ہم کرتے تھے بکس جو ہے نا ان کی بینڈنگ کرتے، مطلب جلد کرتے تھے. ٹھیک ہے. گتے والی. تو اس میں ہمیں 12 روپے سم تھنگ ایک کتاب جلد میں آپ کو منافع ہوتا تھا. جی. تو اس سے ہم نے 6-7 ہزار روپے اکٹھے کیے، اس سے کمپیوٹر لیا. کیا بات ہے. یہ کس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ تقریباً 2010 کی بات کر رہے ہیں. سو آپ نے اس سے کمپیوٹر لیا. جی. ٹھیک ہے. اور وہاں سے آپ نے شروع کیا. جی. اس وقت ابھی مطلب کمپیوٹر لیا، اس وقت نہیں پتا تھا ہمیں بھائی آن لائن کوئی فیلڈ ہے، اس سے پیسے بھی آ سکتے. اس وقت صرف یہ تھا، زیادہ تر ہم فوٹو ایڈیٹنگ کرتے تھے. ہاں بھائی کوڈ لگا لیا، ٹھیک ہے، ساتھ میں کوئی ویڈیو بنا لی، مطلب پکچر ایڈٹ کر لی، کوئی تھوڑی ویڈیوز ان میں پکچر ایڈ کر دیں، اس طرح کر. ہمیں نہیں پتہ تھا. میرے ایک فرینڈ تھے، کلاس فیلو بھی تھی، اس نے مجھے بتایا بھائی یار ہمارے ادھر شہر میں جو ہے نا
ایک انسٹیٹیوٹ نہیں، ایک بندہ ہے بھائی، وہ کام سکھاتا ہے آن لائن نا، تو 3000 فیس چارج کرتا ہے، اور آپ اس وقت 3000 میں مطلب 3 مہینے میں شاید نا، تو اس میں آپ کے اکاؤنٹ میں جب پیسے آئیں گے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وہ آپ کو چھوڑے گا، اتنا بھائی آپ کو کر دے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے۔ حالانکہ مطلب اس میں جو میکسیمم ہمارے اسٹوڈنٹس تھے نا، تقریباً سارے فلاپ، کیونکہ وہ خود اس طرح ہوا ہے، لاہور سے یہ شاید نا ادھر سے سیکھ کے آیا تھا، لیکن اس کے ساتھ مطلب ان کو اس وقت شاید نہیں پتا تھا صحیح نا، تو اس نے ہمیں بالکل رانگ وے میں مطلب گائیڈ کیا۔ اوکے، مطلب اسے خود آئیڈیا نہیں تھا، خود آئیڈیا نہیں تھا، مطلب ادھر سے وہ خود لوٹ چکا تھا اس نے ادھر آ کے انسٹیٹیوٹ کھول لیا۔ تو مطلب اس نے سمپل ہمیں یہ بتایا امیزون سے آرٹیکل لینے ہیں، بلاگر پہ پیسٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہیلتھ کی سائٹ بنانی ہے۔ اچھا ان دنوں میں ہمیں اس طرح تھا نا، جس طرح بھی گوگل کا کرالر آتا ہے نا نیو، آپ کوئی ویب سائٹ یا بلاگر، تو اس میں آتا ہے کرالنگ کے لیے نا، تو ہمیں وہ خوشی دکھاتا بھائی یہ فلیگ کاؤنٹر تھا، لگا دیا، دیکھیں جی آپ کو بلاگ کو باہر سے لوگ کھول رہے ہیں۔ ہمیں نہیں آئیڈیا تھا بھائی یہ کرالر ہے یا کوئی یوزر ہے، تو ہم خوش ہو جاتے تھے، ہمیں بہت موٹیویشن پائی یار ہماری ویب سائٹ کو ادھر سے لوگ سرچ کر رہے ہیں۔ اور میرے خیال میں اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ بالکل سٹارٹ تھا اس ٹائم، تو کسی کو آئیڈیا بھی نہیں تھا۔ بالکل ایسے ہی تھا، بالکل ایسے ہی۔ اور آپ کا بھی کیس بالکل اسی طرح ہے جس طرح عبد الولی کا ہے، کہ میرے دوست نے مجھے کہا کہ آ جائے آپ کو کمپیوٹر دکھاتا ہوں، تو میں نے کہا یہ کمپیوٹر کیا چیز ہے، مجھے دکھاؤ نہیں، آ کے اس کو ہم کہا لیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں آپ بھی اسی ٹائم سے بلانگ کرتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں بھی اس ٹائم کے لوگ میں ہوں ایک ہی، جو کہ وہاں سے نکلا ہوں۔ 2010 میں نے ہی آن لائن فیلڈ کا اسٹارٹ لیا تھا۔ اچھا کمپیوٹر آپ کا یا اس بندے نے آپ کو گائیڈ کیا، رانگ وے سے گائیڈ کیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ جب اس کے بعد یہ ہوا مطلب ڈفرینٹ آتی رہی مارکیٹ سے، PTC سائٹس، ساتھ میں ایک سائٹ آئی تھی، مطلب اس طرح کی بہت زیادہ جو ہے نا ہم نے اسکیمز دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، GSS ٹرپلر آئی، زیک ریوارڈز آئی، ٹھیک ہے، تو ان دنوں میں ہم نے بہت سے جو ہے نا اسکیم فیس آؤٹ کیے۔ اچھا ایسا کرتے کرتے نا بلاگنگ کی طرف نا تھوڑا رجحان آ گیا، ٹھیک ہے، تو اس دنوں میں زیادہ تر جو بلاگر تھے وہ سافٹ ویئر سے ریلیونٹ بلاگنگ کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس میں سافٹ ویئر بلاگنگ میں ہے، تو اس سے نا ایسا کچھ ارننگ آنا اسٹارٹ ہو گئی۔ لیکن ان دنوں میں زیادہ ایشو تھا ایڈسنس کا، ایڈسنس جو ہے نا مینلی مطلب بلاک ہو جاتا تھا نا سافٹ ویئر پہ، تو اب بھی زیادہ تر اگر کریکنگ وغیرہ میں جائے تو اب بھی بلاک ہو جاتا ہے۔ تو ان دنوں میں اور کچھ تھے جو کمپنیز تھیں، ایمونٹائز، تو وہ بہت مشہور کمپنی تھی، اس کے ساتھ بھی کام کیا ہے سافٹ ویئر۔ لیکن پھر اس طرح ہوا نا سافٹ ویئر والی سائٹس کچھ عرصہ چلتی تھیں، 1 مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے، جب زیادہ تر رینکنگ میں آتی تھیں، فرض کریں 30,000 یا 40,000 یوزر آنے شروع ہو جاتے تھے، بلاگر جو ہے گوگل اس کو بلاک کر دیتا تھا بالکل، جی میل تک بھی مطلب بالکل ایکسیس بھی ریموو کر دیتا تھا۔ ابھی تک میرے پاس ایسی میلز ہیں جن پہ میری ایکسیس ریمووڈ ہے، یوٹیوب کے لیے، بلاگر کے لیے، لیکن ان چیزوں سے ہم نے ایکسپیرینس گین کیا، رائٹ، اس سے پھر ہم ورڈ پریس کی طرف آئے، SEO سیکھی، مطلب ساری چیزیں جو ہے نا ایسا ڈیولپ کی، تو ابھی ماشاء اللہ فری لانسنگ کر رہے ہیں اس پہ، ماشاء اللہ۔ سو اس پورے ٹائم میں لائک آپ کو اسٹارٹ میں بھی میں جس طرح مجھے آئیڈیا نہیں تھا، میں PTC سائٹ پہ میں بھی کام کرتا تھا، آپ کو یاد ہوگا آن باکس، نیو باکس، جی بالکل، نیو باکس، کلکسن ہو گیا، کلکسن تو ابھی بھی چل رہا ہے نیو باکس، لیکن وہ بالکل مطلب 1 مہینے کام کرو $1-2 ملتے ہیں، ایگزیکٹلی جب تک آپ انویسٹ نہیں کرتے آپ کو پیسہ نہیں ملتا۔ اور میرے خیال میں اگر سپوز $2,000 انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو میکسیمم 2,500 مل جاتا ہے، 3,000 مل جاتا ہے، ابھی تک کہ میرا جو ایکسپیرینس ہے۔ اچھا میں نے اس ٹائم کچھ سائٹس میں انویسٹمنٹ کی تھی، میری شروعات لائف کی وجہ سے ہوئی، بنانا بکس کے نام سے ایک ویب سائٹ تھی، نیو باکس تھا، اور اس کے بیسٹ آف PTC انویسٹیگیشن ایک ویب سائٹ ہوتی تھی جو کہ کو انویسٹیگیٹ کرتی تھی۔ تو بنانا باکس پہ جب میں نے بنایا تو میرے دوست مجھے ہنس کے کہتے تھے کہ بھائی آپ کا بھی بنانا بننے والا ہے، صبر کر لو نا۔ میں کہتا نہیں یار پیسے آ رہے ہیں، تو واقعی ایک دن میں بھی بنانا بن گیا۔ اینی وے سو آپ کو فیلئر کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے، اسٹارٹ میں ہی، کیریئر کے اسٹارٹ میں ہی، تو کتنا ٹائم لگا اس آن لائن فیلڈ کی طرف، کیسے آپ کا رجحان گیا، کیسے آپ کو پتہ چلا کہ بھائی PTC سے آگے دنیا ہے، جس طرح آپ نے کہا بلاگنگ کے حوالے سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا، سافٹ ویئر کے حوالے سے آئیڈیا ہو گیا، دین وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پہ آپ کو لگا کہ نہیں بہت کچھ ہے آگے؟ جیسے سر اس طرح ہوا، کچھ ویب سائٹس ہوتی ہیں جس کو ہم نارملی لائف میں زیادہ تر یوز کریں، ابھی دیکھیں جس طرح گرامرلی ہے، مطلب جتنے بھی یوزر ہیں موسٹلی وہ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسمال SEO ٹولز ہے، اس سے میں نے موٹیویشن لی،
اچھا عامر اقبال صاحب کی نا ایک ویب سائٹ تھی SEO ٹول اسٹیشن, مطلب اس سے ریلیونٹ میں نے پہلے اسمال SEO ٹول کی نا ایک کاپی بنائی زیڈ کے ساتھ. اوکے, ٹھیک ہے, تو وہ ماشاء اللہ کافی رینکنگ کر گئی, لیکن مجھے آئیڈیا ہو گیا بھائی یار یہ برانڈ نیم ہے تو اس کو مطلب اچھا نہیں ہے, تو پھر اس کے ساتھ جو ہے نا میں اپنی ایک نیو برانڈ نیم چوز کیا, تو اس پہ سائٹ ڈیولپ کی. ٹھیک ہے. تو ایسا کرتے مطلب کنٹینٹ رائٹنگ جو ہے ہائر کی ہے پروفیشنل رائٹرز. ٹھیک ہے, اس میں عرصے میں نے عامر بھائی سے بھی نا گائیڈ لائن دی بھائی کس طرح کریں, تو انہوں نے بتایا بھائی یار آپ اس طرح کرو, ایٹ لیسٹ جو ہے نا کنٹینٹ جو ہے نا وہ رائٹر سے آپ لکھوائیں. گڈ. سو آپ کو پہلا اماؤنٹ جو آپ نے آن لائن کمایا, جی, وہاں تک پہنچنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا؟ سر اس میں ایٹ لیسٹ 2 سے 2.5 سال لگے مجھے. 2 سے 2.5 سال. اور آج کل نیو بھی آتا ہے 2 منٹ میں 2 منٹ کام کر لیتا ہے اور کہتے ہیں مجھے کامیابی نہیں مل رہی ہے, آن لائن از اسکیم, اور چھوڑ دیتا ہے. تو سوال سے کیا کہتے ہیں؟ جی سر, ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں یار یہ موبائل ہے, ہمیں کوئی ایسا کام بتائیں جو موبائل میں ہو جائے, ارننگ ہو جائے اور موبائل میں ہی ہو. میں نے کہا یار ایسا کون سا کام ہے جو آپ موبائل میں, اور ایسا کوئی کام ہے کہ جہاں پہ بس میں انویسٹ کروں مجھے ارننگ آتی رہے؟ ایسے بالکل. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پرپال ٹائم کمپنی کے وہ ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور وہ لوگ اپنا مستقبل بنا لیتے ہیں, باہر بھاگ جاتے ہیں, ہم یہاں پہ روتے رہتے ہیں. ایسے ریسنٹلی نا میرے ماموں نے ایک کمپنی میں اس طرح انویسٹ کیا, حالانکہ ہمیں پتہ ہے ہم اس فیلڈ کے, میں نے منع بھی کیا ہے بھائی اس میں نہ کریں نا, تو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آن لائن فیلڈ میں سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے نا, آپ کسی بندے کو یہ کہنا ہے بھائی یار یہ فیک ہے یا اس کے, پھر اگلا بندہ تھوڑا مائنڈ بھی کر جاتا ہے بھائی یار ہو سکتا ہے میرے پیسے آنے والے ہوں اور اس کو اچھا نہیں لگ رہا بھائی یہ کما رہا ہے, تو اس وجہ سے پھر بندہ زیادہ وہ بھی نہیں کرتا, فورس بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, بتا دیں بھائی اسکیم ہے, ابھی جب کہتے ہیں بھائی ہم نے تو پہلے بتایا تھا. بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایون میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرا بڑا قریبی دوست, بچپن کا دوست, اسکول میں ساتھ میں پڑھے, کالج میں ساتھ میں پڑھے, بلکہ کالج میں نہیں وہ دوسرے کالج میں چلا گیا تھا, یونیورسٹی میں ہم نے ساتھ میں ایڈمیشن لیا. وہاں پہ جب میں یہ کام کر رہا تھا تو میں نے اسے بتایا کہ بھائی اس طرح کام ہوتے ہیں. وہ آن لائن فیلڈ میں آیا, پھر وہ ان کمپنیز ٹائنس ٹائپ کی کمپنیز کے ہاتھے چڑھ گیا. تو مجھے ایک دن کہا کہ بھائی میرے آپ نے $6,000 انویسٹ کرنے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ بولا کہ یار بس میری مرضی ہے, آپ انویسٹ کر لیں. جب اس نے ویب سائٹ بھیجی میں نے کہا یار دس از اسکیم, آپ محنت کے بغیر کیسے ارننگ کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی وہ میری مرضی ہے, میں انویسٹ کر رہا ہوں, آپ کو کیا اس سے لینا دینا ہے نا. تو کیا ہوا کہ ہماری وہ دوستی ختم ہو گئی جسٹ بیکاز آپ پرپال ٹائپ ویب سائٹ اینڈ ٹائنس ٹائپ ویب سائٹ. اینی وے واپس آتے ہیں فیلڈ کی طرف. آپ پھر فری لانسنگ کی طرف آئے. نارملی ایک ایسا پلیٹ فارم جو کہ بالکل نیو ہے, کیسے اس پہ آپ نے شروع کر لیا؟ فائیور کام کر رہا تھا, اپ ورک کام کر رہا تھا, تھوڑا سا مجھے آپ کی جو ایگزیکٹ جہاں سے آپ ارننگ کر رہے ہیں ہم اس سائٹ کو ٹارگیٹ کرتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو لرننگ کو ملے. بالکل ایسے. اچھا, پہلے میں جو ہے نا پے پال کیا نام ہے فائیور پہ کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو ان دنوں میں جو PBers تھے نا ان کو تھوڑا سا فائیور نے نا ٹارگیٹ کیا. اس طرح تھا بھائی آ رہے تھے آرڈر نا, آنا سٹاپ ہو گئے, انہوں نے شاید بالکل بلاک کر دیا اس طرح کر کے ان یوزر کو ٹارگیٹ کیا. اچھا, ان دنوں میں ایک فرینڈ نے شیئر کی بھائی یہ ویب سائٹ ہے لیجٹ کے نام سے, تو یہ فری لانسنگ کی ہے. تو میں نے دیکھ کے میں نے اسی وقت اکاؤنٹ بنا لیا. بالکل یہ نیو بھی تھی, یہ تقریباً 2018 کی بات ہے. ادھر اکاؤنٹ بنا لیا, اس کے ساتھ سروس میں نے ایڈ کر دی. حالانکہ وہ سروسز میری آؤٹ سورسنگ کی تھی. اس میں ایک دن میں کیا, دوسرے تیسرے دن مجھے 3-4 آرڈر مل گئے ادھر سے. اوکے, زبردست. ٹھیک ہے, تو اس سے پھر میں نے دیکھا بھائی یہ جو مارکیٹ ہے نا یہ بوسٹ کرے گی آنے والے ٹائم. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ میں نے پھر ڈفرینٹ سروسز ٹرائی کی. ٹھیک ہے, ویب سائٹ کے حوالے سے ان دنوں میں ورڈ پریس پہ بھی کام کرتا, اسپیڈ آپٹمائزیشن کے, SEO آڈٹ کی, بیک لنکس کی, آف پیج, موسٹلی آف پیج ہم نے کور کیا ہے اس میں. زبردست زبردست. آگے تو جاتے ہیں ٹیکنیکل, ہمیں انفارمیشن چاہیے ہوگی, اکاؤنٹ کیسے بنتے ہیں یار سارا کچھ. لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کتنا کمایا اس پلیٹ فارم سے؟ جی, ابھی تقریباً $1,00,000 سے بھی زیادہ کما چکے ہیں, تقریباً $1.25 کما چکے ہیں. بلکہ یار ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ اس وقت جو آپ اسکرین پہ اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی جو انہوں نے مجھے شیئر کی تھی, تو اگر ہم اس کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر لیں تو یہ 2,80,00,000 بنتا ہے, جو کہ ایک ہیوج اماؤنٹ ہے. اینڈ اگر ہم اس کو منتھلی بیسس پہ بھی ڈیوائڈ کر لیں تو کم از کم یو آر میکنگ اراؤنڈ 8 lakh to 10 lakh روپیز پر منتھ. اور پاکستان میں اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ شاید ہی بڑے لیول کے لوگوں کے علاوہ کوئی بنا سکتا ہو. تو دس از اے ہیوج اماؤنٹ. اور IT کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے, میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں, اسٹوڈنٹ کو یہی کہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ کو میکسیمم 1 سال انویسٹ کرنا ہے
اور آپ ایک سال میں اس لیول پہنچ جائیں گے کہ کم سے کم $1000 سے $1500 یہ تو آپ ایزیلی کما سکتے ہیں. بالکل ہے. اب مجھے بتائیے گا لیجٹ پلیٹ فارم کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو اس حوالے سے آپ مجھے بیسک گائیڈ لائن اکاؤنٹ کریشن کا پروسیس کیسے ہوتا ہے, کون بنا سکتا ہے, کس قسم کے سروسز وہاں پہ دی جا سکتی ہے؟ جی لیجٹ بالکل سمپل ہے اور زیادہ بینیفیشیل ہے, کیونکہ لیجٹ کا جو اونر ہے نا وہ بیسیکلی خود SEO بیک گراؤنڈ سے ہے. ٹھیک ہے, وہ خود سروسز بھی آفر کرتا ہے اور خود SEO بیک گراؤنڈ سے ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے اس کی مارکیٹ بوسٹ اپ کر رہی ہے. ابھی دیکھیں فائبر تھا آج سے 4-5 سال پہلے بھی فائبر تھا, ابھی بھی اس لیول کی کوئی مارکیٹ نہیں آئی. ٹھیک ہے, لیجٹ کیوں بوسٹ کر رہا ہے کہ اس کا جو اونر ہے نا وہ SEO بیک گراؤنڈ میں سے تھا. اچھا, اس میں اکاؤنٹ سمپل ہے, سائن اپ کریں, ای میل, موبائل نمبر, اور یہ بیسک انفارمیشن ہی ہے. اس میں 2 آپشن ہیں, آپ بائر سیلر دونوں کام کر سکتے ہیں, بائنگ بھی کر سکتے ہیں, سیلنگ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی سروسز فرض کریں آپ کو کوئی کام نہیں بھی آتا نا, آپ دوسرے لوگوں کی سروسز اٹھا کر ان کو ایفلیٹ کر سکتے ہیں. مطلب سیم آپ کی پروفائل پہ ان کی سروسز شو ہوں گی جو آپ نے ٹرائی کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان سے آپ 15% ارن کر سکتے ہیں ایفلیٹ کے تھرو. ویل احمد, تھینک یو, آپ نے بڑی زبردست طریقے سے اس کے حوالے سے بات کی, پروفائل وغیرہ کے حوالے سے. لیکن یہ بیسک چیزیں ہیں جو کہ ہر بندہ جانتا ہے. میں چاہتا ہوں اندر کی انفارمیشن, یعنی کہ اندر کی انفارمیشن میں جس طرح آپ نے کہا سیلر جو ہے وہ SEO بیک گراؤنڈ سے ہے, SEO بیک گراؤنڈ سے ایک بندہ ہے, لیکن کیا وہ اس طرح کلائنٹس کو بھی ڈیل کر رہا ہے, یا کیا اس طرح وہ سیلرز کو بھی ہیلپ کرتا ہے, یا فائبر کی طرح ایک بہترین پلیٹ فارم بنا ہوا ہے, ایک لیول پہ چلا گیا ہے اور وہ عام بندے کو اب جو ہے نا ویلیو نہیں دیتا. سو پہلا کویشچن یہ ہے کہ آپ مجھے تھوڑا سا بتا دیجیے گا ان کا جو اونر ہے اس کا رسپانس کیسا ہے, سپورٹ کیسا ہے؟ جی, ان کا جو اونر ہے نا وہ SEO بیک گراؤنڈ سے کرس ایم واکر اس کا نام ہے. تو اس کی بہت اچھی سپورٹ ہے. شروع میں ابھی تھوڑا اس نے ٹیم بڑھائی ہے تو تھوڑا سا کمیشن ریٹ انکریز کیا. شروع میں ان کا کمیشن ریٹ تھا اونلی 10%. ٹھیک ہے, حالانکہ اس کے مقابلے میں فائبر نے دیکھا 20% ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے, تو ان کی جو سپورٹ لیول ہے بہت کمال کی سپورٹ ہے. 1 سے 2 منٹ میں آپ کو آنسر مل جاتا ہے. آپ کا آرڈر کا ایشو ہے, آپ کا سروس کا ایشو, کوئی بھی ایشو ہے, مطلب 1 سے 2 منٹ میں. رائٹ, یعنی یہ سپورٹ جو ہے یہ تھرو کنٹیکٹ اس پیج پرووائڈ کرتا ہے. کنٹیکٹ اس پیج نہیں ہے, اینڈ یہ لائیو چیٹ ہے. زبردست. اور یہ بائر اینڈ سیلر دونوں کے لیے. کیا بات ہے, زبردست. تو میرے خیال میں یہاں پہ تو یہ ہے کہ آپ کا مسئلہ ہی حل ہو گیا, کیونکہ ہمیں جو مسئلہ ہوتا ہے کلائنٹ کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے, آرڈر میں مسئلہ آ گیا, گگ کی ڈسکرپشن میں کوئی مسئلہ آ گیا, تو آپ کو لائیو ہیلپ کرتے ہیں. جی. اچھا, اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا میڈیم ہے جہاں پہ ان کے سیلر وغیرہ آپس میں ڈسکشن کر سکتے ہو, یا اس طرح کا کچھ سچ؟ جی بالکل, انہوں نے بہت اچھا کیا ہوا ہے. ابھی میں نے ریسنٹلی لیجٹ پہ ایک بلاگ پبلش کیا تھا, مطلب لکھ کے دیا تھا, انہوں نے پبلش بھی کیا ہے, ساتھ میں پروموٹ بھی کرتے ہیں. بہت جو آنر ہے نا انتہائی افیکٹو ہے. مطلب وہ اس کو بوسٹ کرنا چاہتا ہے اور بوسٹ ہو گئی بہت زیادہ ماشاء اللہ 2-3 سال میں. رائٹ, زبردست. تو کیا ہم آپ کی پروفائل یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں؟ جی شور. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا. تو چلیے گائز, میں ان کا پروفائل آپ کو لائیو دکھا رہا ہوں رائٹ ناؤ, آپ دیکھ سکتے ہیں. ہی از پرووائڈنگ ڈفرینٹ سروسز ریلیٹڈ ٹو سرچ انجن آپٹیمائزیشن, پرائیویٹ بلاگ نیٹ ورک اینڈ اسٹف لائک دیٹ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے تو میں ان کا کلائنٹ تھا اور پھر یہ میرے بھی کلائنٹ بن گئے. وہ الگ بات ہے کہ میں نے گگ بنایا تھا اور میں نے چھوڑ دیا تھا. تو مجھے آئی تھنک ہفتے بعد آپ کا میسج آیا کہ سر میں نے آرڈر کیا ہے, کب آپ رپلائی کریں گے؟ تو پھر میں نے وہ آرڈر ڈیلیور کر لیا. تو میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ میں اس پہ صحیح طریقے سے کام کروں, ٹائم اس لحاظ سے نہیں ملتا. بٹ اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ جو آپ بتا رہے ہیں. کیا ان کا کوئی فیس بک گروپ وغیرہ ہے؟ جی بالکل, فیس بک گروپ ہے. اس میں یہ ہے نا, فیس بک گروپ ہے, اس میں آپ جو ہے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فری آف. اس میں یہ آپ کو تھوڑی پروموشن مل جاتی ہے. اس کے علاوہ ہر منڈے کو, ٹھیک ہے, 24 آورس کے لیے آپ اپنی سروسز کو ڈسکاؤنٹ کے ساتھ یا ویسے گروپ میں پبلش کر سکتے ہیں. رائٹ, میں بالکل وہاں پہ دیکھتا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک اور ہے ویکلی راؤنڈ اپ. اس میں یہ ہے آپ اپنی سروسز جو ہیں ویکلی راؤنڈ اپ میں شیئر کریں گے. وہ جتنے بھی اس کے لیجٹ کے یوزرز ہیں ان کو ای میل پہ جائے گی. آپ کی اگر سروس سلیکٹ ہو جاتی ہے اس میں
تو وہ ادھر جائے گی سروس ای میل میں. زبردست. مطلب کہ جتنے بھی وہاں پہ کسٹمر سے ان کو آپ کا جو سروس ہے ان کو ملے گا ان کے ای میل باکس میں. بالکل ایسے. زبردست. میں یہاں پہ واپس آؤں گا بالکل بیسک سے, ٹھیک ہے. آئی ایم ریئلی سوری اگر میں یہاں پہ تھوڑا سا بیسک کویشچن کروں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آڈینس کے ساتھ تمام انفارمیشن شیئر ہو. تو ہم کوئکلی راؤنڈ اپ ایک کرتے ہیں. دا فرسٹ تھنگ از لیجٹ میں آپ کا یوزر نیم کتنا میٹر کرتا ہے؟ جی, یوزر نیم میٹر کرتا ہے. اگر آپ پہلے ہی ایک برانڈ نیم سے چل رہے ہیں فرض کریں, ٹھیک ہے, آپ کو لوگ جانتے ہیں. ابھی ادھر لیجنڈ پہ جائیں, اس پہ جو ہے نا بہت مشہور جو لوگ ہیں تو وہ اس پہ آلریڈی ہیں. ان کا اسپیشل کرس نے پیج بنایا ہوا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, انفلوئنسر جتنے بھی ہیں مشہور ہیں ان کو اس نے علیحدہ ایک سپورٹ دی ہوئی ہے, اس کا علیحدہ پیج ہے, ان کو پریمیئر میں شو کرتا ہے. زبردست. مطلب کہ ان کو وہاں پہ ایک قسم کی برانڈنگ بھی ہو رہی ہے. جی بالکل ایسے. کیا بات ہے. تو آپ اس برانڈنگ کا حصہ ہے؟ جی انشاءاللہ ضرور, ابھی نیکسٹ میں. زبردست زبردست. اچھا, پھر اس کے بعد جاتے ہیں تو آپ جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے جو ٹائٹل وغیرہ ہے, ٹائٹل کا کتنا رول ہے, اور اس کے ساتھ جو ڈسکرپشن لکھا جاتا ہے کیا وہ ڈسکرپشن یونیک ہونا چاہیے یا میں اس کو کہیں سے کاپی کر سکتا ہوں؟ جی, ٹائٹل تو ایویلیبلی مطلب میٹر کرتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ جو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں تو یوزر دیکھے گا ٹائٹل کو مینلی, لیکن اس سے زیادہ جو رول ہے وہ تھمبنیل کا ہے. اوکے, ٹھیک ہے. ڈسکرپشن پہ آ جائیں تو ڈسکرپشن ٹھیک ہے اٹریکٹیو ہو, آپ سیلز پیج کے حساب سے لکھیں, ٹھیک ہے, سمپل سی نہ ہو, اچھی ہو سیل پیج کے حساب سے. اس میں آپ امیجز ایڈ کر سکتے ہیں, اسکرین شاٹس ایڈ کر سکتے ہیں, ویڈیوز ایڈ کر سکتے ہیں, ایون کہ آپ سپورٹ کے لیے ای میل تک بھی یا اگر ہے تو وہ بھی ایڈ کرنا چاہیے کر سکتے ہیں. میں نے ایک دوسری چیز نوٹ کی ہے کہ جو یہ آپ کا لیجٹ ہے اس کا جو امیج کا سائز ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. جی بالکل ایسے. تو وہ سائز کیا ہے اور اس کی کیا خصوصیات کیا ہے, کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے نا یہ فائل سائز کے وجہ سے ایشو ہے. اچھا, 830x469 ہے شاید, ٹھیک ہے. تو اس میں 500 KB تک آپ رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے دو ہے آپشن. ایک آپ فیس بک کے لیے جو ہے نا امیج سائز وہ ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے فیس بک کے لیے آپ کو ڈفرینٹ امیج لگانا پڑے گا. نارمل سروس کے لیے وہی سیم ہی ہے. اوکے, یہ ہم اپنے گگ کے کریشن کے دوران بنائیں گے, دونوں امیجز ایڈ کریں گے. جی بالکل. زبردست ہو گیا. اچھا, میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میں یہاں پہ ابھی یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا ہوں اینڈ آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ شروع کہاں سے کرنا ہے, ٹھیک ہے. میرے پاس اسکلز نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, لیکن میں انٹرسٹڈ ہوں کہ میں آن لائن کام شروع کروں. کیا میں کسی طریقے سے سروسز پرووائڈ کر سکتا ہوں؟ جی بالکل آپ کر سکتے ہیں. آپ اگر اسکل نہیں ہے نا تھوڑا مائنڈ یوز کریں, آؤٹ سورسنگ کریں. ہاں, اسی کی طرف میں چاہ رہا تھا. کیونکہ شروع میں نے بھی خود آؤٹ سورسنگ سے شروع کیا تھا. صحیح. تو آؤٹ سورسنگ کر کے میں کسی کی بھی پروڈکٹ کو اٹھا سکتا ہوں. مجھے تھوڑا سا آؤٹ سورسنگ ماڈل اگر آپ سمجھا دیں. اس میں یہ ہے, آپ جو اچھی سروس ایٹ لیسٹ جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں بھائی وہ اپنے فیلڈ کے ماسٹر ہیں, ٹھیک ہے, ان سے آپ سروسز لیں تو آپ اس پہ لگا دیں لیجٹ پہ, ٹھیک ہے. ادھر سے حالانکہ جو کلیئرنس ہے منی پہلے آ جاتی ہے, 7 days میں آپ کو فنڈ مل جاتے ہیں. اچھا, سو میں ایک ڈیمو دینا چاہتا ہوں. میرے پاس اسکلس ہے, اسکلز جیسے کہ میں کمیونیکیشن کر سکتا ہوں, یا آپ کہہ لیں کہ بس میں موٹیویٹڈ ہوں اس وقت, ٹھیک ہے, اور یہ بھی ایک اسکل میں ہی کاؤنٹ کرتا ہوں. سو میں کیا کروں کہ میں فائور پہ جاتا ہوں, وہاں پہ مجھے 2-3 اچھے بندے مل گئے جن کے اچھے سے ریویوز ہے, ٹاپ ریٹڈ سیلر ہے. تو کیا میں ان کی سروسز کو وہاں سے کاپی کر کے A to Z اگر لیجٹ پہ لگاتا ہوں تو لیجٹ اس معاملے میں کچھ کہتا تو نہیں؟ نو لیجٹ کچھ نہیں کہے. حالانکہ آپ دیکھیں کرس ایواکر کے چینل پہ جائیں, اس نے آؤٹ سورسنگ کا پورا ماڈل, پوری پلے لسٹ دی ہوئی ہے بھائی آپ نے کیسے آؤٹ سورسنگ کرنی. زبردست. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک اگر میں بھول نہیں گیا تو ہم یہاں پہ ایڈ کر لیں گے تاکہ جو ماڈل ہے ان کو سمجھ آ جائے. اوکے, اس سے آگے جاتے ہیں تو کنٹینٹ کا ہم ہو گیا. ٹیکس کا کوئی اس طرح کا اس کا آپشن ہے جس طرح فائور پہ ہوتا ہے؟ نہیں, اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. فائر میں تو ہے 1200 کریکٹر ہے, اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ 5000 تک ایڈ کریں, امیجز ایڈ کریں, ویڈیوز ایڈ کریں, نو ایشو. آپ پورا مطلب سیلز پیج اگر ڈیزائن کر دیں نا خوبصورت, وہ زیادہ بہتر رہے گا. بہترین. اور واٹ اباؤٹ ٹیگس؟ اس میں ٹیگس ہوتے ہیں یا نہیں جس طرح فائور میں ٹیگس ہوتے ہیں, ہیش ٹیگس؟ ہاں ٹیگز ہیں اس میں, لیکن ٹیگز وغیرہ جو ہے کوئی چیز اتنا میٹر نہیں کرتی. اس میں یہ ہے کیٹیگریز ہیں سمپل,
कैटेगरीज में ये टोटल मार्केट है रिव्यूज बेस पे। अगर आपके ज़्यादा रिव्यू हैं आप टॉप पे हैं, कम हैं आप बैक साइड पे हैं। ठीक है, सो रिव्यूज़ ज़्यादा करने के लिए कौन सा मेथड बेस्ट होगा? आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया? जी रिव्यूज़ बेस्ट ज़्यादा करने के लिए तो यही है, ज़्यादा क्लाइंट्स लेके आए। अब क्लाइंट किधर से आएगा? तो इसके लिए आप फेसबुक ग्रुप से करें लेजर्स में। अच्छा, रिव्यूज़ अगर आपने लेने हैं ना, बिल्कुल न्यू हुए, उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन क्रिस ने इंट्रोड्यूस किया है, वो उसने ऐड किया है रिव्यू एडिशन। आप न्यूज़ सर्विस डालें, उसको रिव्यू एडिशन पे लगा दें। ठीक है, मतलब आपकी फ़र्क और $100 की है, आप 50 या इससे भी कम लगा दें, प्राइस कम करके, या फ्री में भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। रिव्यू एडिशन है, उसमें आप जितने रिव्यूज़ आपको चाहिए होंगे, क्लाइंट आपकी सर्विस ऑर्डर करेगा फ्री में, अगर पसंद आएगी तो वो आपको रिव्यू देगा, उधर से आपको जितने चाहिए रिव्यूज़ मिल जाएंगे, कोई नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो लेजिट प्लेटफॉर्म है वो रिव्यूज़ के अगेंस्ट नहीं है। जी रिव्यूज़ के अगेंस्ट इस तरह नहीं है, वो खुद एक मतलब आपको ऑप्शन देते हैं भाई, अगर आपने रिव्यूज़ देने हैं तो रिव्यू एडिशन देता है, ऑफर करते हैं। इस तरह नहीं कहते भाई आप फेक ऑर्डर से वो ले, उसे नहीं, ये खुद से प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक ठीक ठीक, ज़बरदस्त हो गया। सो ज़्यादा रिव्यूज़ मीन ज़्यादा ऑर्डर, मतलब कि बारिश होता है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है। तो भाई कि ज़्यादा आपके रिव्यूज़ होंगे तो आप ज़्यादा ऑर्डर्स गेट करेंगे, बिल्कुल, और आप टॉप पे होंगे। पेड प्रमोशन का कोई तरीका है लेजिट में? जी बिल्कुल है पेड प्रमोशन का, और बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें है भी चीपली, अगर आप होम पेज पे करना चाहते हैं, कैटेगरी टॉप पे करना चाहते हैं, इवन कि आप अगर ईमेल पे भी करना चाहते हैं, उसमें भी ऑप्शन है। ज़बरदस्त। कितना कुछ अमाउंट वगैरह? एवरेज $50 और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा शायद है $50। ठीक है, मिनिमम जो है 15 से 35 तक है। और ये पर डे या पर वीक की आप बात ये पर डे के साथ, पर डे की लिहाज से बात करें तो आपने कभी ट्राई किया है? जी किया हुआ है बिल्कुल। अच्छा, सो रिस्पॉन्स कैसा रहा? जी अच्छा रहता है, रिस्पॉन्स अच्छा रहता है। फाइवर में नॉर्मली ये होता है कि जब आप गिग को प्रमोट कर लेते हैं ना, तो आपकी गिग्स जो है ना वो अपना ऑर्गेनिक जो उसकी सर्च वॉल्यूम होती है या जहाँ पे वो नज़र आती है ना, वहाँ से डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि आप उनको बता देते हैं कि भाई मेरे पास पैसा है। जी तो क्या लेजिट में तो ऐसा नहीं है कि आप? नहीं बिल्कुल, वो टॉप पे भी शो होंगी, आपकी जो ओरिजिनल लोकेशन है सर्विस की वहाँ पे भी होंगे, दोनों पे होंगे। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, लेजिट के अलावा आप किस किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं? जी इसके अलावा फाइवर पे करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। वैसे हमारे माशाल्लाह डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं काफ़ी, उनके साथ डील कर लेते हैं। अभी इंशाल्लाह मैं भी आपका एक ज़बरदस्त डायरेक्ट क्लाइंट बनने वाला हूँ। ये एक थोड़ा सा आपसे डिटेल में डिस्कस करना है अबाउट कि आप लेजिट पे काम कर रहे हैं, तो उसके अलावा जो आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो किस किस्म के ब्लॉग्स होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारा जो मैं भूल रहा हूँ वो है PBN। जी ठीक है, तो हम PBN को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मुझे थोड़ा सा ब्लॉगिंग का बता दें कि आपका काम कैसा जा रहा है और निश कैसे फाइंड करते हैं और किस निश पे काम करते हैं ज़्यादातर? जी माशाल्लाह ज़बरदस्त जा रहा है। हम ज़्यादातर जो है ना SEO टूल्स को टारगेट करते हैं। ओके, तो उसमें शुरू से ही काम कर रहे हैं, अभी साइट्स बनाई हुई हैं तकरीबन 4-5 साल पुरानी हैं, तो ठीक है माशाल्लाह ज़बरदस्त जा रहा है। तो अर्निंग वगैरह हो रही है? जी माशाल्लाह। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क जी क्या होता है? जी ये एक नेटवर्क डिफरेंट वेबसाइट्स का आप समझ लें नेटवर्क है, ठीक है, जो डिफरेंट होस्टिंग, डिफरेंट डोमेन और डिफरेंट रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो उससे आप वेबसाइट की प्रमोशन के हवाले से, मतलब ऑर्गेनिक सर्च या गूगल के रैंकिंग के लिए जो है ना लिंक्स लेते हैं, इसलिए कहते हैं प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क। राइट, तो सिर्फ बस रजिस्ट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से जो है ना बस ये प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क कहलाता है, या कुछ ख़ास पॉइंट्स होते हैं जिनको माइंड में रखना होता है? जी ख़ास पॉइंट्स होते हैं, ऐसे तो नहीं है मतलब कोई भी आप डोमेन उठा लें। स्पेसिफिक डोमेन देखेंगे आप, जो अच्छी डोमेन्स होंगी, एक्सपायर्ड डोमेन आप लेंगे अच्छी जो है, ठीक है, जिन पे स्पैमिंग नहीं हुई बिल्कुल क्लीन डोमेन आप लेंगे, ठीक है, उनको डिफरेंट रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड करेंगे, डिफरेंट टाइम में करेंगे और डिफरेंट होस्टिंग पे उसको होस्ट करेंगे। राइट, सो एक्सपायर्ड डोमेन की आपने यहाँ पे बात की। मैंने पर्सनली भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपायर्ड डोमेन पे ट्राई किया है, इवन मेरी एक वेबसाइट रैंक भी कर गई थी, उससे काफ़ी अच्छी अमाउंट भी मिली थी। मैं पहले खुश था कि यार मेरी SEO काम कर रही है। वो जब मैंने रेगुलर बेसिस पे उसको मैंने थोड़ा सा उसकी आर्काइव के थ्रू हिस्ट्री चेक की तो मुझे पता चला भाई डोमेन एक्सपायर्ड था, उस पर लिंक्स बने हुए थे और उसकी वजह से साइट ना बूम ऊपर जा रही थी। तो खैर वो काफ़ी अच्छा सेल हुआ। अब बहुत सारे न्यूबीज जो है वो चाहते हैं कि एक्सपायर्ड डोमेन पे काम करें। आपकी रिकमेंडेशन या सजेशन क्या होगी? क्या एक नए बंदे को एक्सपायर्ड डोमेन पे काम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड सपोज
ایک بندہ ہے جس نے آلریڈی یہ تو آپ نے کہہ دیا کیونکہ نارملی میرا بھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایکسپائر ڈومین پہ کام نہ کرے جب تک آپ ایکسپیرینس گین نہیں کرتے. سو جو ایکسپیرینس گین کرنے والی بات ہے, اب دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو دیکھ کے ایکسپائرڈ ڈومین کو بائی کیا جاتا ہے؟ جی, اس میں ڈفرینٹ میٹرکس آ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ اس کی ہسٹری چیک کریں, بھائی وہ کس ٹائپ کی ویب سائٹ پہلے رہی ہے پاسٹ میں. ٹھیک ہے, اگر ایک نچ میں رہی ہے نا تو پھر اس کو آپ کاؤنٹ ان کریں. صرف یہ نہیں ہے نچ دیکھ لیں, اس کے ساتھ جو ہے آپ اینکر ٹیکسٹ اس کے چیک کریں. اینکر ٹیکسٹ کون سے ہیں, لنکس کہاں سے آئے ہوئے ہیں, اس کی مطلب ڈی آر کتنی ہے, ڈی اے کتنی ہے, ٹی ایف کتنا ہے, سی ایف کتنا ہے, یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کر کے پھر اس کی انڈیکسنگ چیک کریں. اوکے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ساری چیزوں کو چیک کرنے کے بعد پھر آپ نے رجسٹر. ویسے چیک کس طریقے سے ہوگا, مینیو بھی مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں ہے. اس کے لیے ڈفرینٹ ٹولز ہیں, جو موسٹ ریکمینڈیڈ ہے وہ اسپیم زیلا ہے, اس سے آپ چیک کر سکتے ہیں. اسپیم زیلا سے. سو اسپیم زیلا سے مجھے تمام تر چیزیں بتا دیتا ہے. جی, موسٹلی بتا دیتا ہے, لیکن وے بیک کو آپ کو مینوئل چیک کرنا پڑے گا. سپوز وے بیک میں کر لیتا ہوں, جس کے لیے archive.org آئی تھنک ہوتا ہے, صحیح, وے بیک مشین اس کو پہلے کہا جاتا تھا. سو جو وے بیک مشین ہے وہاں پہ میں نے ویب سائٹ کا لنک دیا, ویب سائٹ ڈومین, ویب سائٹ لائیو نہیں ہے, ڈیڈ ہے, وہاں پہ مجھے کنٹینٹ نظر آئے گا 2009 کا رجسٹرڈ ہے سپوز. ٹھیک ہے, درمیان میں نے دیکھا 302 شو ہو رہا ہے ایک چیز. ٹھیک ہے, آفٹر سم ٹائم میں نے دیکھا اس پہ جاپانیز کنٹینٹ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات, اینڈ دا تھرڈ تھنگ میں نے دیکھا 401 سپوز شو ہو رہا ہے. کیا ایسا ڈومین مجھے لینا چاہیے؟ نہیں لینا چاہیے. تو میں کس بیس پہ مجھے پتہ چلے گا کہ صحیح ڈومین ہے؟ آپ نے دیکھنا ہے اس میں جاپانیز لنکس نہ ہو, چائنیز لنکس نہ ہو, اور 401 2 3 مطلب یہ بھی ایرر نہ آئے. ٹھیک ہے, زیادہ تر یہ ہو کنٹینٹ ہے, صحیح ہے ویب سائٹ. حالانکہ ہمارا جو مین جو ہماری ویب سائٹ ہے ٹاپ کی, وہ بھی ایکسپائر ڈومین پہ میں نے وہ بھی مطلب ایکسپائر پہ ہی ابھی تک ماشاء اللہ چل رہی ہے, اور انشاءاللہ وہ ایک برانڈ بنے گی انشاءاللہ. سو دوسرا سینیریو ہے میرے پاس. میں نے ڈومین دیکھ لیا, ڈومین 2016 میں ایکسپائرڈ ہے. 2016 سے لے کے 2022 تک ابھی تک ڈومین بالکل کلین ہے, کوئی اس میں ری ڈائریکٹ نہیں ہے, لیکن اس پہ اچھے بیک لنکس نہیں ہے. تو کیا اس کو لینا چاہیے یا نہیں؟ ہاں, یہ آپ کی آگے ریکوائرمنٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ نک بیسڈ لے رہے ہیں, آپ کو برانڈ نیم چاہیے, اچھا برانڈ نیم اگر مل رہا ہے, ٹھیک ہے, برانڈ نیم کے حساب سے چاہیے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر بیک لنکس کے حساب سے چاہیے تو پھر آپ دوسرا فائنڈ کریں. رائٹ. اچھا, میں نے تیسرا سینیریو سر, کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میرے بہت سارے فالوورس ہیں جو کہ اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں. ڈومین دیکھا 2015 رجسٹرڈ ہے, 2018 تک چلا گیا ہے, 301 ریڈائریکٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, جدھر وہ ریڈائریکٹ ہوا ہے وہ ویب سائٹ ٹیکنالوجی ویب سائٹ ہے, اور اس ویب سائٹ پہ بھی آلریڈی ٹیکنالوجی ریلیٹڈ کانٹینٹ لکھا جا رہا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ویب سائٹ جو ہے وہ ایکسپائرڈ ہوئی ہے, ان لوگوں نے دوبارہ اس کو بائی نہیں کیا. 2022 میں دیکھ رہا ہوں, میں اس کو بائی کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد کچھ ہسٹری وغیرہ نہیں ہے. سو اس سین میں کیا ہوگا؟ اچھا, اس میں بھی 2-3 سینیریو بنتے ہیں. اصل کچھ ہسٹری ہوتی ہے, مطلب آتی نہیں ہے, جیسا کچھ ریمووڈ کی ہوتی ہے, ریموو بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ریمووڈ والا سین نہ ہو, اس میں آپ دوسری چیزیں چیک کر لیں نا, اینکر ٹیکسٹ چیک کر لیں, اس کی انڈیکسنگ چیک کر لیں. اگر انڈیکس ہے, بیک لنکس اچھے ہیں, اس کے اینکر ٹیکسٹ کلین ہے, ٹھیک ہے, اسپیمنگ بہت زیادہ مطلب نہیں ہے, تو کر سکتے کوئی. اچھا, ایک اچھے ڈومین کے لیے کتنے بیک لنکس کا ہونا ضروری ہے, اور کن ویب سائٹ سے ایوریج ہونا ضروری ہے؟ یہ تو آپ مطلب زیادہ تر آپ کی ریکوائرمنٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. فرض کریں ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں نیو یارک ٹائمز سے بیک لنک چاہیے, تو ہم وہ فائنڈ کریں. اچھا, اس میں ابھی دیکھیں نا, ہم یا تو ڈی اے بیسڈ پہ فائنڈ کریں گے, یا بیک لنکس بیس پہ, یا برانڈ نیم. ابھی یہ ساری چیزیں کمبائن نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, بیک لنکس بھی ہوں, برانڈ نیم بھی ہو, اور میٹرکس بھی سارے. تو یہ ایک چیز, اگر آپ نیچ پہ جائیں گے, بیک لنکس کی شورٹی نہیں ہے, چانسز ہے بھائی اچھے بیک لنکس مل جائیں, تو وہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. ٹھیک, زبردست ہو گیا. ویل, اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو ایک پورا الگ سے پوڈ کاسٹ ہونا چاہیے. تو ہم آڈینس کو دیکھیں گے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ بلاگ نیٹ ورک کو صحیح طریقے سے ڈسکس کریں, تو اس پہ مجھے پھر آپ کو زحمت دینی ہوگی, رائٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایکسپائرڈ ڈومین ہی چاہیے, جی ٹھیک ہے, ہر لحاظ سے چاہیے, میرے پاس نالج نہیں ہے, تو میں آپ کی سروسز کیسے اویل کر سکتا ہوں؟ جی, اگر آپ کو ایکسپائرڈ ڈومین چاہیے تو لیجنڈ پہ جائے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ شہزاد احمد ہے ہمارا پروفائل, والریکس یوزر نہیں ہے, تو وہاں سے آپ
वैसे भी एक्सपायर्ड मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। जी, वैसे जाएं पीबीएन सेक्शन में, वहाँ पे हमारी फर्स्ट या सेकंड रो में एग्जैक्टली मैंने जब से मुझे लेजेट का पता चला है, मैं देख रहा हूँ आपकी सर्विस माशाल्लाह से, अल्लाह इस तरह रखे वो टॉप में ही आपको नजर आएगी। जी जी बिल्कुल। उसके साथ साथ मैं उसको डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, सपोज कोई बंदा लेना चाहता है तो आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है। इसके साथ चलिए अब मैं चाहता हूँ कि हम इसको वाइंड अप करें, तो आपकी तरफ से कोई फाइनल थॉट्स फॉर द न्यूबीज जो कि फील्ड में आना चाहते हैं। और यस, उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उस हवाले से क्या कहते हैं, डिग्री वर्सेस स्किल्स? जी, लाजमी नहीं है स्किल, सिर्फ स्किल पे भी ना जाए और सिर्फ डिग्री पे। डिग्री लाजमी है भाई, ठीक है। आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपने लर्निंग करनी है, सम टाइम पे डिग्री इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट ग्रेजुएशन आपके पास हो, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अंडर मैट्रिक है या मैट्रिक है तो फिर वो उस हिसाब, अगर आपने फ़र्ज़ करो आप एजेंसी चला रहे हैं, ठीक है, कंटेंट को आपने चेक करना है भाई, राइटर से लिख रहे हैं, आप कैसे चेक करेंगे? आपके पास एटलीस्ट इतनी क्रेडिबिलिटी तो हो ना, आप कंटेंट को चेक कर सके, ठीक है। तो ग्रेजुएशन एटलीस्ट मतलब आप हायर किसी को कैसे करेंगे जब आपके पास उसके पास बेसिक इन्फो नहीं होगी? वेल, सो मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि डिग्री प्लस स्किल्स होने चाहिए, दोनों होने चाहिए। एक की कमी होगी कहीं ना कहीं आपको लाइफ में लगेगा कि भाई मैं रिग्रेट फील करोगे। सर मैं आपको बताऊं, मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई था, अच्छा, ठीक है। मैंने 7 से 8 साल गवर्नमेंट जॉब की है। अभी रिसेंटली तकरीबन 1.5 साल हुआ है मैंने। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे? जी जी। क्या बात है, क्या किस पोस्ट पे थे आप? जी मैं टेक्नीशियन था मैं, और हसास अदारे में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, चलिए गुड हो गया, इसको अब बाकी डिस्कस नहीं करते। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अहमद शहजाद समल अहमद शहजाद समल साहब। आपके साथ मिलके बड़ा अच्छा लगा। पर्सनली मैं एक्साइटेड था क्योंकि मैं जानना चाह रहा था आपकी जर्नी को, और हम इस किस्म की स्टोरीज़ लेके आते हैं जो कि न्यूबीज़ के लिए मोटिवेशन हो। हम कोशिश ये है कि न्यूबीज़ को हम इस मार्केट में लेके आए। न्यूबीज़ मीन वो लोग जो कि फील्ड में काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस सोसाइटी को, इस कम्युनिटी को उन लोगों की नीड है और वो लोग सामने या आ नहीं रहे, या उनकी मसरूफियत रोक रही है, या मार्केट में बैठे लोगों तक उनकी एक्सेस नहीं है। सो ये एक हमारी तरफ से कोशिश है, उसमें आपकी हेल्प हमें ऑफ कोर्स चाहिए होगी। और भाई मैं तो इनका क्लाइंट बनने जा रहा हूँ वंस अगेन। मेरे इनके साथ अभी बिज़नेस मीटिंग है और इंशाल्लाह वो डिस्कशन करते हैं। उसके बाद आपको भी बहुत जल्दी जो है इस हवाले से हम न्यूज़ शेयर कर देंगे। सो इनकी स्टोरी आपने जानी और आपको आइडिया हो चुका होगा कि हर न्यूबी जो फील्ड में आता है उसके पास कुछ नहीं होता। ये जो वो सीखता है ना, वो इस दुनिया में सीखता है, माँ की पेट से नहीं निकलता उसके साथ। सो आपने स्किल सीखनी है, आपने डिग्री लेनी है, ये तमाम तर चीज़ें इसी दुनिया में ही हम लोगों ने सीखे, उसके बाद इम्प्लीमेंट किए, फेलियर्स का सामना किया, एंड देन कहीं जाके कामयाबी मिली। और अल्लाह ताला फरमाता है कि भाई आप मेहनत करें, मैं उसका आपको अजर दूंगा, उसका आपको मैं रिज़ल्ट दूंगा, उसका मैं आपको पल दूंगा, लेकिन वो तब पॉसिबल होगा जब आप मेहनत करेंगे ना। ये मेहनत एक दिन 2 दिन की बुनियाद पे नहीं होती, ये मेहनत कंसिस्टेंसी चाहती है। ये मेहनत जब आपने अहमद शहजाद को देखा तो हसद की बजाय आप में एक मोटिवेशन आ गई कि यस मैं भी कर सकता हूँ और मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह इस स्टूडियो का पार्ट बनूंगा। तो शायद आज आप ना बने, लेकिन 1 साल बाद आप यहाँ पे बैठे कह रहे हो कि मैंने अहमद शहजाद साहब का इंटरव्यू देखा था और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना कमा रहा हूँ। इसी मैसेज के साथ अपने आप से क्वेश्चन मस्ट करना है, कहाँ पे आप जा रहे हैं, क्या प्लान है आप लोग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह पामान।